فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اگر عورت کا شوہر فوت ہو جائے کیا داماد سے پردہ ہوگا یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں بھائی، یہ جو داماد ہوتا ہے نا یہ ساری زندگی کے لیے محرم بن جاتا ہے۔ داماد اپنی ساس کا ساری زندگی کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ محرم بن جاتا ہے۔ اس داماد کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس کی ساس اس کے لیے محرم ہی ہے۔ اس نے طلاق دے دی ہے بیوی اپنی کو، اس نے بیوی کو کیا دے دی ہے؟ طلاق دے دی ہے۔ وہ رشتہ قائم ہوا تھا، اس کی ماں بنی تھی، اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس کی بیوی کی ماں، وہ رشتہ ساری زندگی تک قائم رہے گا۔ بیوی کو طلاق دینے کے بعد ساری زندگی اس بندے کا بیوی کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اس کی محرم بن چکی ہے قیامت تک کے لیے۔ وہ اس کے نکاح میں ہے تب بھی محرم ہے، وہ مر چکی ہے بیٹی اس کی تب بھی وہ اس کی محرم ہے، اس بیٹی کو طلاق دے چکا ہے تب بھی ساس اس کی کیا ہے؟ محرم ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے محرم ہو چکی ہے۔ ساری زندگی کبھی بھی کسی بھی حالت میں اس شخص کا نکاح اپنی بیوی کی ماں سے نہیں ہو سکتا، کوئی صورت ہے ہی نہیں اسلام میں۔ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی وہ اس پر، ہمیشہ کے لیے محرم ہو گئی ہے وہ اس کی۔ پردہ کی تفصیل بھی بتا دیں کس کس سے پردہ ہے۔ عزیز بھائیو، چوتھے پارے کا آخری رکوع، چوتھے پارے کا آخری رکوع پڑھ لیں اور پانچویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لیں۔ جن سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے کہ عورت یہ عورتیں بندے کے لیے کیا ہیں؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے، باقی ہر عورت سے پردہ ہے۔ یہاں پر ان عورتوں کے نام موجود ہیں جن سے بندے کا نکاح کبھی بھی کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتا، جن سے بندے کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ عورت بندے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ محرم۔ اس عورت کو مرد سے پردہ نہیں ہوتا، اور جس سے نکاح ہو سکتا ہے ان سب سے پردہ ہے، وہ سب اس کی غیر محرم ہے۔ ساڑی سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر بیوی کو طلاق دے دی ہے یا بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس کی ساڑی سے نکاح کر سکتا ہے بندہ کہ نہیں؟ اپنی اس کی بہن سے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ غیر محرم ہے اس کے لیے، ساڑی محرم نہیں ہے، ساڑی محرم نہیں ہے، وہ غیر محرم ہے۔ بیوی کی خالہ اور بیوی کی پھپھی، اس بیوی کے ہوتے ہوئے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کی خالہ اور پھپھی سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی اس کی ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی غیر محرم ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ غیر محرم ہے۔ جن سے نہیں ہو سکتا وہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سب کے نام لکھ دیے ہیں، وہ پڑھ لیں نام آپ۔ کیا فرضی غسل کرنے سے جمعے والے دن کا غسل بھی ہو جائے گا؟ اختلاف ہے اس میں علماء کا۔ ایک بندے نے فرضی غسل کرنا تھا جنابت کا، اور جمعے کا غسل بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ہے، دو غسل اس پر فرض ہو گئے کٹھے، تو کیا ایک ہی غسل کرنے سے دونوں غسل ہو جائیں گے یا دو غسل الگ الگ کرنے پڑیں گے جمعے والے دن؟ اختلاف ہے اس میں علماء کا، دو رائے ہیں۔ جو مجھے سمجھ آتی ہے زیادہ کتاب و سنت کے قریب رائے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن اس کے دونوں غسل ایک غسل میں ادا ہو جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تحیۃ المسجد ہے نا، یہ بندہ فجر کی سنتیں پڑھتا ہے آ کر، دو سنتیں بھی ہو جاتی ہیں، تحیۃ المسجد بھی ہو جاتی ہیں، تحیۃ الوضو بھی ہو جاتے ہیں، یا وہ آ کر فرضوں میں شامل ہوتا ہے مسجد میں، وضو کر کے آ گیا، فرضوں کی جماعت کھڑی ہے، وہ اس کے دو فرض بھی ہو گئے صبح کی نماز کے، تحیۃ المسجد بھی اسی کے اندر ادا ہو گئی، تحیۃ الوضو بھی اس کے اندر ہی ادا ہو گیا، وہ الگ الگ وہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک غسل اس نے کیا تو دوسرا غسل جو فرض تھا وہ بھی اس کے اندر ہی ادا ہو گیا، نیت اس کی ہے دونوں غسلوں کی، نیت دونوں چیزوں سے غسل کی ہے، جمعے کے دن کے بھی غسل کی نیت ہے اور جنابت کے غسل کی بھی نیت ہے، ایک نیت سے انشاءاللہ ایک ہی غسل سے دونوں فریضے ادا ہو جائیں گے۔ مجھے راجح یہ معلوم ہوتا ہے، ویسے بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ دو غسل الگ الگ کرنے پڑیں گے، اور دو غسل الگ الگ کرنے پڑیں گے، ان کے قول کے مطابق بھی معاملہ مشکل نہیں ہے، معاملہ مشکل آسان کیسے ہے؟ پہلے آپ وضو کر لیں، فرضی غسل میں تو وضو کرتے ہیں نا، پہلے وضو کر لیں، استنجا کریں، وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد اپنے سر پہ وہ پھیر لیں انگلیاں تر کر کے، پھر 3 چلو ڈال لیں اور سارے جسم پر پانی
بہا دیں، یہ کیا ہو گیا؟ ایک غسل ہو گیا۔ اسی طرح کھڑے کھڑے دوبارہ پھر وضو کر کے تو پھر پانی ڈال لیں تو یہ دوسرا غسل بھی ہو گیا۔ اس کے لیے کپڑے پہن کے باہر آ کر دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی سمجھ؟ تو ایسے کر لیں، وہ دونوں غسل کٹھے ہی ایسے ہی ہو جائیں گے، اختلاف سے بھی نکل جائیں گے۔